اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدد ما بین ذلک وسبحان اللہ عدد ما هو خالق واللہ اکبر مثل ذلک والحمد للہ مثل ذلک ولا الہ الا اللہ مثل ذلک ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی وسلم علی نبی الأمی وعلى آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنا وسددنا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 48 سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور کسی کے لیے کوئی شفاعت یا سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور اس دن نہ ہی کوئی بدلہ یا فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت میں بتا دیا کہ آخرت میں کیا ہونا ہے انسان کے ساتھ، وہ ایسا دن جس دن کوئی کسی کے لیے کچھ بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اعمال کے حساب سے کریں گے۔ فرداً فرداً حساب ہوگا اور فرداً فرداً حساب کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس آیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ٹاپک شروع کریں گے، اس آیت کے بعد اگلی آیت سے، اور آنورڈ بنی اسرائیل کے گزرے ہوئے 40 سالوں کا ذکر آئے گا، اور اس کے بعد پھر اسی آیت پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی انسان کسی کے کام آئے گا، نہ کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی سے کوئی فدیہ یا بدلہ قبول ہوگا، اور نہ ہی کسی بھی طرح سے لوگ مدد کر سکیں گے۔ عقیدہ آخرت کو درست کیا جا رہا ہے۔ یہود کیا کرتے تھے؟ یہود کہتے تھے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا ہی نہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہود میں یہ ہوتا تھا کہ دو بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع جو بہت زیادہ دولت مند تھے، امیر لوگ تھے، اور بنو قریظہ جو انتہائی غریب تھے۔ اب جو امیر تھے وہ کیا کرتے، وہ جو مرضی کرتے، جیسا مرضی جرم کر لیتے، انہیں سزا نہیں دی جاتی تھی، اور سزا ان کے غلام کو اس کے بدلے میں دی جاتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اس عقیدے کی نفی کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی اثر و رسوخ کام نہیں آئے گا، نہ انسان کا مال کام آئے گا، اور نہ ہی کوئی رشتہ کام آئے گا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ آگے جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سورہ عبس میں کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن تو انسان اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا، وامہ وابی، اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھی اور اپنے بیٹے سے بھی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص اس دن ایک ہی فکر میں ہوگا، اور وہ فکر ہی اس کے لیے بس کرے گی، اسے ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اب ذرا یہاں پر ایک منٹ رک کے سوچتے ہیں کہ اگر کسی نے کام نہیں آنا تو ہم کسی کے لیے اپنے اللہ کو کیوں ناراض کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی انسان کام نہیں آئے گا تو آج ہم رشتوں کے لیے اور لوگوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے حلال حرام کا فرق بھول جاتے ہیں، آج ہم اپنے فیملی فنکشنز کے لیے اپنی نمازیں بھول جاتے ہیں، ہم پردے بھول جاتے ہیں، ہم اپنے اعمال غلط کر لیتے ہیں۔ جب اللہ کہہ رہے کوئی کام نہیں آئے گا، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، قیامت کے دن نہ تو تمہارے رشتے تمہیں کام آئیں گے اور نہ تمہاری اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے اس دن کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حساب کتاب کرنا ہے تو اما عائشہ کی ایک حدیث آتی ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے بڑی محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت میں آپ مجھے یاد رکھیں گے؟ کیا ایسا ہوگا کہ آپ مجھے یاد رکھیں اس وقت میں جب قیامت قائم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ، 3 موقع ایسے ہوں گے کہ میں تمہیں بھی بھول جاؤں گا، پولیس صراط پر، اور جب میزان پر نیکیاں تولی جائیں گی، اور جب نامہ اعمال مل رہے ہوں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ اور میں، ہمارے ہاں تو شفاعت کا کنسیپٹ ہی اتنا غلط ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے فلاں سفارش کر دے گا، فلاں بچا لے گا، حافظ بخشوا دے گا، ایک بیٹے کو حافظ بنا دو 70 لوگ چلے جائیں گے، فلاں بگڑی بنا دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی کسی
کام نہیں آئے گا۔ شفاعت پہ یقین رکھیں، شفاعت کی جائے گی، ہر اس دن ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اس آیت میں بتا رہے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، شفاعت یا سفارش کسی کی قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر فائز کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے شفاعت کریں گے، لیکن وہ شفاعت کیسے ہوگی تھوڑا سا اس کو سمجھیں۔ قیامت کے دن شفاعت کا فیصلہ سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہوگا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک کالج میں تقریب انعامات کی دعوت دی جاتی ہے اور تقریب منعقد کی جاتی ہے انعامات کی تقسیم کی، تو جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں انہیں میڈلز دیے جاتے ہیں، لیکن وہ میڈلز ڈائریکٹ کالج نہیں دیتا، بلکہ وہ ایک چیف گیسٹ بلاتے ہیں، ایک آنر دیتے ہیں چیف گیسٹ کو کہ آپ آ کے ہمارے طلبہ کو ٹرافی دیں۔ یہاں پر بھی وہی سین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میڈل یا ٹرافی یا جو جنت کا پروانہ دیں گے وہ اپنی مرضی سے دیں گے۔ آگے آپ انشاءاللہ آیت الکرسی میں یہ کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من ذی الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ساتھ اس کے پاس سفارش کرے سوائے اس کے اذن سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے اذن دیں گے، مہمان خصوصی کو جس کے لیے کہا جائے گا وہ اسی کے لیے شفاعت کریں گے۔ آج ہمارے ہاں ایک ہی کنسیپٹ ہے، ہم اس بندے کو جس کی داڑھی بڑی ہو جائے، ماتھے پہ محراب ہو جائے یا ذرا سا وہ نیک نظر آئے تو ہم فوراً سے جو ہے نا وہ ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ دعا کرے گا تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مت کہو کہ تم بڑے نیک ہو، اپنے آپ کو اتنا نیک نہ سمجھو، خوف اور امید کے درمیان ہمیشہ مومن زندگی گزارتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دیں گے، ضرور دیں گے۔ محمود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جس کی حمد کی جائے اور وہ جو حمد کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب شفاعت کی اجازت دیں گے تو جن کو شفاعت کا پروانہ ملے گا وہ بھی اپنے نبی کی حمد کریں گے۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے۔ لیکن کن لوگوں کو؟ اگر ایک بچہ حافظ قرآن ہے اور اس کے ماں باپ زانی ہیں یا چور ہیں یا ڈکیت ہیں تو کیا اس کی سفارش قبول کی جائے گی؟ نہیں قبول کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اس ٹاپک کو کلیئر کرتے ہیں قرآن پاک میں کہ شفاعت ضرور ہوگی، لیکن اسے جو سٹینڈرڈ پہ پورا اترے گا، جو پاسنگ مارکس لینے والا ہوگا۔ گریس مارکس کسے دیے جاتے ہیں؟ جو سارے سبجیکٹس میں کلیئر ہو، بس ایک سبجیکٹ میں 1-2 نمبر کم ہوتے ہیں تو گریس مارکس دے دیے جاتے ہیں، اسٹار لگا دیے جاتے ہیں اور ڈگری دے دی جاتی ہے۔ تو یہ وہی معاملہ ہوگا شفاعت کا۔ آپ نے اور میں نے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، دنیا میں اپنے بابا سے جو چاہے لے لو، آخرت میں مجھ سے امید نہ کرنا کہ میں وہاں تمہارے کام آؤں گا۔ آپ مجھے بتائیے، اہل بیت حضرت فاطمہ سے زیادہ کوئی حقدار ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا؟ اور وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، اور وہ اس لیے نہیں کہہ رہے، وہ بیٹی وہ ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ یہ جنت کی خواتین کی سردار۔ یہ ہمیں سنانا مقصود ہے کہ دیکھو امت محمدیہ، یہ نہ سمجھنا کہ نبی پاک کی شفاعت پہ ہی جنت ملے گی۔ جب عمل ہوں گے، کچھ تھوڑا بہت اس قابل ہوگی کہ پاسنگ مارکس ملیں تو پھر انشاءاللہ شفاعت دی جائے گی۔ حتی الامکان جو شخص گناہوں سے بچے گا، اپنے آپ کو کور رکھے گا، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہمیں شفاعت نصیب کریں گے۔ آگے ہے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اس دن کوئی پھر بدلہ بھی نہیں دیا جائے گا، کوئی فدیے میں کچھ نہیں لیا جائے گا۔ آج دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دیت دے دیتے ہیں، بدلہ لے لیتے ہیں۔ آج ہم دنیا میں وکیل بھی خرید لیتے ہیں اور جج بھی خرید لیتے ہیں، ہماری عدالتیں بھی بک جاتی ہیں اور ہمارے گواہ بھی بک جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ اور میں کچھ بھی نہیں دے سکیں گے، ایون کہ ہم اپنا جسم بھی نہیں دے سکیں گے۔ اس دن ہماری زبانیں بند کر دی جائیں گی اور ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا۔ وہ زمین جس پہ ہم نے گناہ کیے ہوں گے وہ بولے گی اور کیا کہے گی کہ میں تو اپنے رب کی وجہ سے خبریں دے رہی ہوں۔
کہے گی کہ میں اللہ کے حکم سے کر رہی ہوں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، مجھے تو میرے رب نے وحی کی کہ بولو. اور اس دن آپ سوچیں کہ جس دن یہ سب کچھ ہوگا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا. اللہ کہہ رہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. اس دن پھر مدد کرنے کوئی بھی نہیں آئے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ زندگی بڑی دنیا کی مشقت والی ہے. جب آخرت آئے گی، جہنم سامنے آئے گی، تو ہم دنیا کی مشقت بھول جائیں گے. جہنم کی ایک ڈبکی 70 سال کے عیش بھول جائیں گے، اور جنت کی ایک ڈبکی سے ہم 70 سال کی دنیا کی مشقت بھول جائیں گے. اور ہمیں آج لگتا ہے کہ ہم پر تو اللہ نے احسان ہی کوئی نہیں کیا، اللہ نے تو میرے لیے مشکلیں رکھی اور میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے انعامات یاد کروا کے آپ کو اور مجھے بھی بتا رہے ہیں. آپ یہ بالکل نہ سمجھیے گا کہ یہ کہانیاں ہیں. آپ بنی اسرائیل کے قصے کو صرف ایک قصہ نہ لیں. آگے آپ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ تمہارے لیے سبق ہے. اگر ہم آج نصیحت نہیں پکڑیں گے تو قیامت والے دن ہمارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا. آج یہ قصے ہیں تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو یہ کہتے تھے اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اگلے لوگوں کے قصے ہیں. اللہ کہے گا نہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا. ان کے دلوں نے حق سن کے بھی اس سے نصیحت نہیں پکڑی. ہم کیوں قصے بتا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کہ دیکھو بیٹا فلاں کے ساتھ یہ ہوا نا، تم نے ایسے نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بنی اسرائیل کے قصے سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو بنی اسرائیل نے کیا تم نے نہیں کرنا. اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ کیا کرتے تھے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب دیتے، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت سخت یا کڑی آزمائش تھی. ہم یہ سارا قصہ جانتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے تو ان کی نسل کشی کی گئی. اور آگے جا کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال میں پیدا ہوئے وہ نسل کشی کا وہ سال تھا جب بیٹوں کو ذبح کیا جاتا. اور ان کے جو بڑے بھائی تھے حضرت ہارون، تو ہارون علیہ السلام اس سال پیدا کیے گئے جس سال بچوں کو چھوڑ دیا جاتا. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آزمائش کا. اللہ کہہ رہا ہے بہت بڑی آزمائش تھی. ایک ماں جس کی ڈیلیوری قریب آ رہی ہے اور وہ جانتی نہیں ہے کہ وہ بیٹی پیدا کرے گی یا بیٹا پیدا کرے گی، اور اسے یہ نہیں پتا کہ اگر اس کا بیٹا پیدا ہوگا تو اسے زندہ چھوڑا جائے گا یا نہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور اس کی وجہ کیا، اللہ تعالیٰ پیچھے بتا چکے ہیں کہ اللہ نے تمہیں فضیلت دی تھی، اللہ نے تمہیں عالم بنایا، علم دیا، اور اس کے باوجود تم نے اس علم کا ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کیا. اور فرعون بیٹوں کو زندہ چھوڑتے، بیٹوں کو قتل کرتے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے. اور سارے کے سارے مردوں کو اس لیے ایک سال اس لیے چھوڑ دیتے کہ ہمارے کام کون کرے گا، ہمارے غلام کون بنیں گے، ہم تو سارے کے سارے بڑے بڑے سردار. اور فرعون جو تھے وہ بنی اسرائیل سے سارے کے سارے مشقت والے کام لیتے تھے. تو ایک سال اس لیے چھوڑ دیتے کہ اگر ہم ایک سال مردوں کو چھوڑ دیں گے تو وہ ہمارے غلام بنیں گے. اور کس ڈر کی وجہ سے یہ ساری نسل کشی کی گئی، فرعون کو اس دور کے جو بڑے عالم تھے انہوں نے بتا دیا تھا کہ تمہارا خاتمہ بنی اسرائیل کی نسل سے ایک بچہ آ کے کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نبوت دیں گے اور رسالت دیں گے. تو اس ڈر سے فرعون نے یہ سارے کے سارے احکامات جاری کیے. اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. اور یہاں آل فرعون سے مراد فرعون کا خالی گھرانہ نہیں آئے گا بلکہ فرعون کے تمام پیروکار بھی آئیں گے، کیونکہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ کہ ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، یعنی کہ اس کو فرعون کو بھی اور اس کے تمام پیروکاروں کو، اس کی ساری فوج کو. پھر وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ اپنا ایک اور احسان بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو جب ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. تمہارے سامنے کی بات، تمہارے سامنے سمندر دو حصوں میں تقسیم ہوا، تم گزر گئے، خیر و عافیت سے دریا پار کر گئے. اور تمہاری جگہ فرعون جب درمیان میں پہنچا، اس کا لشکر درمیان میں پہنچا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دریا کو ملا دیا. اللہ کہہ رہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم تو دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ پیش کیا اور اس کے باوجود بھی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان بن گئے.
اب یہاں تھوڑی سی غور و فکر کرنے کی بات کہ حکمران ظالم تھے اور حکمرانوں کا ظلم انتہا پر تھا. تو جب حکمرانوں کا ظلم انتہا پر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں. آج ہم اگر اپنے حکمرانوں کے بارے میں سوچیں، بعض دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حکمران غلط ہیں، فلاں پارلیمنٹ کا ممبر غلط ہے اور فلاں پی ایم غلط ہے اور فلاں سی ایم غلط ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اپنے اعمال کیسے ہیں. اگر ہم اپنے اعمال درست کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، تو ہم پر جو حکمران آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہوں گے. اور یہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ کی بہت شدید جو ہے وہ آزمائش تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا، تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اپنے اوپر اچھے لوگ حکمران دیکھو تو سمجھ لو کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے، اور اگر تم اپنے اوپر برے لوگوں کو حکمران دیکھو تو سمجھ لینا کہ رب ناراض ہے. تو اگر رب ناراض ہے تو رب کو راضی عوام نے کرنا، عوام اچھی ہوگی، عمل اچھے کریں گے. ہم ہر شر کو بھلائی میں بدل سکتے ہیں اگر ہم اپنے اعمال درست کر لیں. اگر ہماری جو سوئی ہوئی امت مسلمہ ہے اسے غیرت جاگ جائے اور امت مسلمہ اپنے مظالم سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر ہم پر آئے، اگر ہم اللہ کا دامن ہاتھ میں پکڑ لیں. ہم نے پیچھے کیا پڑھا؟ اللہ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد مانگو، اللہ کو پکارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. صبر اختیاری بھی ہوتا ہے اور جبری بھی ہوتا ہے. جبری یہ کہ جب کوئی مصیبت ڈال دی جائے تو پھر انسان کو صبر کرنا ہی پڑتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ آل فرعون نے جو ہے وہ ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. تو صبر مجبوری پر ہوتا ہے. جیسے کوئی بندہ موت پہ صبر کرتا ہے، بیماری پہ صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. یہ جبری صبر ہے کہ بندہ مر گیا تو ہم نے اسے دفنانا ہی دفنانا ہے، بندہ مر گیا تو اس پہ ہم نے صبر کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ایک صبر ہوتا ہے اختیاری جس پہ ہماری چوائس چلتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے کے آزماتے ہیں، مال دے کر آزماتے ہیں. فرعون کے تو غلام مجبور تھے، ان کا صبر جبری تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے آزاد اسلامی مملکت میں پیدا کیا. ہم ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے جہاں ہمیں ہر چیز کی آزادی ہے. اگر ایسے میں ہم پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو ہمارا صبر جبری نہیں ہوگا بلکہ ہمارا صبر اختیاری ہوگا. ہم مصیبت کے شروع میں اگر صبر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی مصیبت میں ہمارے لیے خیر کے راستے بھی نکالے گا. اب اگلی آیت کے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک اور نعمت بتا کیسے رہے ہیں کہ دیکھو سمندر میں راستہ تمہارے لیے بننا میری طرف سے ایک نعمت تھا، اور وہی سمندر دوبارہ مل جانا فرعون کے لیے ایک مصیبت تھا. تو کبھی بھی کسی کی نعمت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جب ہم حسد میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہی نعمت ہمارے لیے مصیبت اور زحمت بھی بن جاتی ہے. بعض دفعہ ایسے لگتا ہے ہمیں کہ کسی پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کسی پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے، بلکہ ہم سوچتے ہیں اچھا ایسوں کو بھی اللہ نے پیسہ دیا، اچھا ہم روڈ پہ جاتے جاتے لوگ کمنٹ کیا پاس کر رہے تھے، اچھا ایسوں کے پاس بھی گاڑی ہے، اللہ نے ایسوں کو بھی پیسہ دیکھ رکھا ہے. کبھی کسی کی نعمت دیکھ کے حسد نہ کریں، کیونکہ جب نعمت دیکھ کے حسد کیا جاتا ہے تو پھر وہ نعمت وبال جان بنتی ہے آپ کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کی زندگی کو عبرت کا نشان بنایا. لوگوں کے سامنے اسے پانی میں ڈبو دیا گیا تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس خوف کو نکالا جائے جو فرعون کے دل میں تھا کہ میں تو بڑی چیز ہوں. فرعون کو لگتا تھا کہ وہ دنیا پہ خدا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا خوف لوگوں کے دلوں سے ایسے نکالا کہ ان کے سامنے اسے پانی میں غرق کیا، اور جب پانی میں اس کی موت ہو گئی تو اسے پانی نے بھی قبول نہیں کیا، اسے پانی نے بھی نکال کے باہر پھینک دیا. اور آج بھی فرعون کی ممی سب کے لیے عبرت کا نشان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل، یہاں پر تمہارا پہلا مشن میں نے پورا کیا، میں نے تمہیں نجات دی، تم نے ہمت کی، تم نے کوشش کی، تو تمہاری ہمت اور محنت اور کوشش کی وجہ سے میں نے تمہاری مدد کی. تم نے قربانیاں دیں، تم نے اپنا وطن چھوڑا، لیکن تمہاری قربانیوں کی پھر میں نے بھی قدر کی اور میں نے بھی تم پر انعامات کی بارش کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے انعامات آپ کی اور میری زندگی پہ ہیں، ہمیں انہیں پہچاننے کی ضرورت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی ایسی نعمتیں ہیں جو اوروں کے پاس نہیں اور اللہ نے ہمیں خاص دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انہی دی
گئی نعمتوں کو یاد کر کے شکر کریں، اس کا ذکر کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آزمائشوں سے نکالے، ہماری زندگیوں سے شروں کو نکال کر اور خیر کی طرف لے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دین پر استقامت عطا فرمائے اور اس قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن پاک کو ہمارے عمل میں ڈالے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔